السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 72، آیت 224 تا 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کرو اور بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ، اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو گے، وتتقوا اور تقوی اپناؤ گے، وتصلحوا اور صلح کراؤ گے، بینا درمیان، الناس لوگوں کے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالی، باللغو لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما اس پر جو، کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، حلیم خوب بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو،
युलूना कसम खा लेते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों के पास जाने से, तरब्बुसु इंतजार करना है, अरबाती 4 अशहुर महीने, फ़इन फिर अगर फ़ाऊ वो रुजू कर लें, फ़इन्ना तो बिलाशुबा अल्लाह ताला गफूरुन बहुत बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम करने वाला है। व इन और अगर आज़मू वो अज़म कर लें अत्तलाका तलाक का, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। इन आयात बय्यिनात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया अपनी कसमों का निशाना न बनाओ, यानी इससे बचने के लिए कि तुम नेकी करो और गुनाह से बचो और लोगों के दरमियान इस्लाह करो। बाज लोग गुस्से में आकर, बाज बंदे गुस्से में आकर किसी नेकी काम के न करने की कसम खा लेते हैं और फिर इस कसम को नेकी से बाज रहने के लिए आड़ बना लेते हैं। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ऐसे लोगों को हिदायत दी जा रही है, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह ताला के नाम की कसमें इसलिए न खाओ कि नेकी, परहेजगारी और लोगों में सुलह सफाई करने जैसे नेक कामों से बाज रहने का बहाना हाथ आ जाए, क्योंकि गलत किस्म की कसम पर अड़े रहना ये भी गुनाह है। अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे यानी अब्दुर्रहमान से कहा, जब तुम किसी बात पर कसम खा लो फिर देखो कि दूसरा काम इससे बेहतर है, तो फिर अपनी कसम का कफारा दे दो और वो काम करो जो बेहतर हो। तो पता चला कि ऐसी कसमों पर अड़े नहीं रहना चाहिए और इन कसमों को नेकी परहेजगारी के कामों के न करने में आड़ और बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो जब किसी बात पर कसम खा लो और देखो कि दूसरा काम उससे बेहतर है, इस कसम का कफारा दो, यानी कसम को तोड़ दो और वो काम करो जो बेहतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 6622। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम का कफारा बयान किया सूरह अल माइदा आयत नंबर 89 के अंदर, फकफ़ारतुहु इतआमु अशरति मसाकीन, कसम को तोड़ने का कफारा, पूरा न करने का कफारा 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। औ किस्वतुम, अगर वो नहीं तो फिर 10 लोगों को, गरीबों को कपड़ा देना होगा। अगर ये नहीं तो फिर औ तहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करना होगा। और अगर ये भी नहीं तो फिर फसियामु सलासति अय्याम, फिर कसम को तोड़ने पर 3 रोजा रखना होंगे। तो इससे हमें मालूम हुआ गलत किस्म की कस्में खानी नहीं चाहिए और ऐसी कस्मों पर अड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि नेकी का काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। कसम खा ली है और दूसरा काम उससे बेहतर पता चल गया, अब कसम तोड़े उसका कफारा दे और वो काम करे जो बेहतर है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें लग़्व बेकार की कसमों पर नहीं पकड़ता, वो कसम जो नियत के बगैर आदत के तौर पर यूं ही जबान से निकल जाती है। जैसे बंदा कहता है कल्ला वल्ला, यूं ही उसकी आदत है, आदतन कस्में खाता है। तो ये बेकार लग़्व किस्म की कस्मों पर कफारा सजा नहीं है। हाँ, जो कस्में दिल के इरादे के साथ पुख्ता कसम हो तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी पर कफारा होगा, जो अल्लाह ने अल माइदा 89 में बयान कर दिया। और अगर कोई शख्स झूठी कसम खाता है तो झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है और इसका कोई कफारा नहीं है,
لیکن اس پر ندامت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد ہے۔ اور جھوٹی قسم کے تعلق سے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایلا کا ذکر کیا۔ ایلا کے معنی یہ ہیں کہ مرد خامد قسم کھا لے، خامد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی 2 ماہ کی 1 ماہ کی قسم کھا لی، یا اسی طرح جو ہے وہ 4 ماہ کی قسم کھا لی، اور جتنے عرصے کی قسم کھائی اس کو پورا کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 اشہر 4 ماہ ہیں، کم سے کم جتنے وقت بھی کی قسم کھائے گا اور اتنی مدت تک بیوی سے تعلق ہم بستری نہیں کرتا، مدت پوری ہونے پر تعلق قائم کر لیتا ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ اور اگر جو اس نے مدت متعین کی ہے، مثلا کہتا ہے 4 ماہ بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، 2 ماہ 1 ماہ 15 دن، اگر اس متعین مدت سے کے پورا ہونے سے پہلے یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس صورت میں پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اگر مدت سے پہلے ہی تعلق قائم کرے گا تو اس پر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم کھائی۔ مدت پوری ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے تعلق قائم فرما لیا۔ بخاری حدیث نمبر 5202 اور نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی کفارہ ادا نہیں کیا۔ جاہلیت کے اندر، جاہلیت میں، جاہلی معاشرے میں نکاح کرنے کے بعد بعض لوگ لمبی لمبی مدت تک ایلا کر لیتے، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے، یا یوں ہی مدت کا تعین کیے بغیر ہمیشہ کے لیے قسم کھا لیتے۔ اب یہ عورت لٹکی رہتی، نہ خامد والی نہ بغیر خامد کے کہ کہیں اور نکاح کر لے، خامد بھی ہم بستری نہ کرتا، آزاد بھی نہیں تھی کہ نکاح کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جاہلیت کے اس ظلم کا خاتمہ فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھائے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے، یا تو اس مدت کے پورے ہوتے ہی بیوی سے تعلقات قائم کر لے یا پھر سیدھی طرح طلاق دے دے۔ پہلی صورت اختیار کرے گا کہ مدت کے پورا ہونے سے پہلے اگر تو اسے کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ مدت متعین یا غیر متعین کی صورت میں 4 ماہ بعد بھی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا تو حاکم وقت اس کو مجبور کرے گا اور دونوں میں سے ایک اختیار کرنے کا کہا جائے گا۔ صرف 4 ماہ گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، اور مدت کے پورا ہونے پر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ، اس کے پورا ہو جانے پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ یا تو وہ بیوی سے ہم بستری کرے یا پھر طلاق دے، یا یہ کہ وہ حاکم وقت کے پاس جائے اور وہ اس مرد کو مجبور کرے یا تو تعلق قائم کرنے پر یا پھر سیدھی طرح طلاق دینے پر۔ اور طلاق اپنے آپ واقع نہیں ہوگی بلکہ خامد طلاق دے گا، یا یہ کہ وہ پھر بیوی سے تعلق قائم کر لے گا۔ اور یہی قول ہے ابن عمر، عثمان، علی، ابو دردہ، عائشہ
اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق میں 5291 میں ذکر کیا، اور اکثر ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور طلاق دے دینے کی صورت میں پھر آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مطلقہ کی عدت کا ذکر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔